اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ قربانی یہودیوں میں بھی تھی اور عیسائیوں میں بھی تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جانور کو ذبح کرنے کا حکم یہ تمام آسمانی مذاہب میں موجود تھا. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے جو مفکرین تھے، جس طرح آج ہمارے ہاں بھی بہت سے مفکرین پیدا ہو گئے ہیں، انہوں نے ایکچولی کر کے نا، ایکچولی اصل میں قربانی کا جو فلسفہ تھا، ایکچولی مقصد تو یہ ہے کہ کسی کی کا گوشت کھا لے. تو ایکچولی اگر ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں، ایکچولی آج کل بے روزگاری ہے، تو آپ دیکھیں ایک اتنا موٹا جانور، ایک ایک 1.5 2 لاکھ کے جانور لانے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے منہ میں 2 نوالے رکھ دیں. تو کیوں نہیں؟ اور پھر جانور ذبح ہوتا ہے، خون، اور پھر جانور کو گرانا، اور پھر اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ وہ گائے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اچھے نہیں لگ رہے بالکل بھی. تو وہ یہ، اور پھر ان جانوروں کو کاٹنے میں کیا فائدہ ہے بھائی، اس سے گوشت مہنگا ہو جاتا ہے. تو یہ کر کرا کے اپنے دین اور مذہب، جیسے ہمارے یہاں غامدی صاحب، معذرت کے ساتھ، تو ہمارے یہاں ذرا لیٹ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ہاں جلدی پیدا ہو گئے تھے. یعنی اس قسم کے جو مفکرین ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے ہاں اب پیدا ہو رہے ہیں، اسپیڈ کے ساتھ ہو رہے ہیں. ان کے ہاں اس قسم کے مفکرین پہلے پیدا ہو چکے، تو وہ دین اور مذہب کا کر دیا انہوں نے بیڑا غرق. ان کے علماء بھی اسی رو میں بہہ گئے، عوام کو خوش کرنا. عالم کی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ پبلک کس طرف جا رہی ہے، بلکہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ پبلک کو اپنی طرف لے کر جائے جس چیز کو وہ برحق سمجھتا ہے. عوام کی خوشی کا اعتبار اہل حق علماء نہیں کرتے. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی مینٹل اپروچ سے ایک چیز اوپر کی ہوتی ہے، تو اس کو بیان کرنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ غلط استعمال نہ کر لیں اس کا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو قربانی کا جو حکم ہے یہ تمام مذاہب میں، آج تورات پڑھیں آپ، بائبل پڑھیں، اس میں بھی جانور ذبح کرنے کا حکم ملتا ہے ہمیں. تو اس میں 2 انتہائیں پیدا ہوئی ہیں. غلو، تحریفیں ہوتی ہیں نا دین میں، تو علماء کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں لوگ ایک طرف غلو کا شکار ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، علماء وہیں پہ انہیں روک دیتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے کہا نا کہ یہ مولوی اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کا مطلب کیا ہے. یہ ٹھیکیدار کب سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ آج کل علماء کو بہت تانا دیا جاتا ہے کہ ہم ان سے کیوں سیکھیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو بہت بڑے عالم تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد، انہوں نے فرمایا ٹھیکیدار نہ سمجھیں، چوکیدار ہی سمجھ لیں. ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، لیکن چوکیدار بہرحال ہیں. قرآن و سنت کے نام پہ کسی غلط چیز کو اندر آنے نہیں دیں گے، اسلام میں نہیں آنے دیں گے. آج صبح ایک فتویٰ پڑا کسی امریکہ میں یا یو کے میں کسی مشہور عالم کا، ان محترم نے یہ فتویٰ دیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، خاص طور پر انڈیا میں، اور قربانی میں مشکلات بھی ہیں. تو قربانی کے بجائے آپ کسی غریب کو یا کسی بے روزگار کو اس کے ساتھ تعاون کر لیں. اور پھر ایک روایت بھی بھیجی، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ میں کسی غریب کو 3 درہم دے دوں، یہ مجھے قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہے. دلائل سب کو سب طرح کے مل جاتے ہیں. جب کوئی بندہ ایک سمت میں چلنا شروع ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنے مطلب کے دلائل مل جاتے ہیں. عوام حوالوں سے متاثر ہوتی ہے. بھائی کتاب کا ریفرنس بھی المحلہ، حدیث کی کتاب، ریفرنس بھی سعید ابن مسیب، بہت بڑے تابعی، ان کا ریفرنس بھی. تو کمنٹس میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کو، ماشاءاللہ زندہ باد. تو مجھے وہ امریکہ سے کسی نے بھیجا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو میں نے کہا اللہ کے بندو، پہلے انہی سعید ابن مسیب کا دوسرا قول بھی دیکھ لو، مصنف عبد الرزاق میں. اس میں وہ فرماتے ہیں لَأَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ، میں ایک بکری ذبح کر دوں بقرعید والے دن، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں 100 درہم صدقہ کروں. ایک حدیث میں 3 درہم کا مقابلہ اور ایک بکری سے، اور اس میں 3 درہم کو وہ کہہ رہے ہیں زیادہ بہتر ہے. دوسری حدیث میں 100 درہم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی سے بہتر نہیں. تو یہ والی ہے تو وہ والی بھی تو ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کیا حضرت سعید ابن مسیب کے مقلد ہیں کہ ان کا ایک رائے سامنے آ گئی، آپ نے فوراً قربانی کا فلسفہ ہی سارا چینج کر دیا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، حالانکہ اس وقت غربت جس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، آج ہم لاک ڈاؤن کے باوجود اس کا تصور نہیں کر سکتے. خود نبی کے گھر میں 40 40 دن چولہا نہیں جل رہا ہوتا تھا، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تابعین سب قربانی کیا کرتے تھے. چند ایک سے مروی ہے کہ انہوں نے نہیں کی, مگر وہ صحابہ غریب تھے, مسکین تھے, جیسے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما. ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے. اور آگے الفاظ ہیں کراہت ان یقتدی بہما, اس بات کے خوف سے کہ لوگ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں. تو بعض حضرات نے اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے, کیونکہ ابو بکر اور عمر نے باقاعدہ جان کر نہیں کی, اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ ان کی پیروی شروع نہ کر دیں, کہ اگر وہ قربانی کرتے تو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں نا. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر اور عمر انتہائی مسکینی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. آپ ان کے خلیفہ ہونے کو نہ دیکھیں, آپ ان کی غربت کو دیکھیں. جس خلیفہ کے 10 15 پیون کپڑوں میں لگے ہوتے ہوں, ان کے پاس قربانی کے پیسے ہوں گے؟ بولو بھائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن کچھ اچھا کھانا پکا کے دیا, حلوہ, کوئی میٹھا. انہوں نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ کے جو وظیفہ ہے نا بیت المال کا, اس سے بچا بچا کے میں نے یہ حلوہ بنایا ہے. انہوں نے فرمایا اس کا مطلب وہ جو اتنے پیسے میری تنخواہ سے زائد ہیں, اس کی مجھے ضرورت, جو میں بیت المال سے حکومتی خزانے سے تنخواہ لے رہا ہوں, وظیفہ لے رہا ہوں, اس کا مطلب یہ جو بچا کے آپ نے یہ ڈش بنا لی ہے تو یہ اضافی ہے, اس کا مطلب اس کے سے کم میں بھی میرا گزارا. بولتے کیوں نہیں بھائی, ہو سکتا ہے. تو اپنا وظیفہ کم کرا دیا انہوں نے. یہ تو غربت کا عالم تھا. تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قربانی خود اس لیے نہیں کی, روکا نہیں کسی کو, خود نہیں کر رہے کہ لوگ آپ کی اقتدا کریں گے. کا مطلب یہ کہ صحابہ میں یہ غربت بہت تھی, تو جو غریب صحابہ ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہم ہر ایک پر فرض عین ہے, یہ ہر ایک پر لازم ہے, کیونکہ جب یہ دو حضرات کر رہے ہیں تو یہ تو مقتدا ہے نا. تو جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, جو بےچارے مٹی سے ملا دیا بھوک نے ان کو, وہ بھی بےچارے قرضے لے لے کے مجبور ہو کے کریں گے. تو اس خوف سے حضرت ابو بکر اور عمر نے نہیں کی, ورنہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کی ہو, 10 سال تواتر سے کیا ہو ایک عمل, اور حضرت ابو بکر اور عمر باقاعدہ نہ کر کے لوگوں کو ترغیب دے کے نہیں کیا کرو. یہ عملی طور پر ممکن ہے کیا؟ نہیں آ رہی بات. خلفائے راشدین تو سنت پہ حریص تھے, جو کام نبی نے کیا وہ تو لوگوں کو اور زیادہ ترغیب دیتے تھے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غریب پہ قربانی کو واجب, بولو بھائی, نہ سمجھیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غریب آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے, یہ مالداروں کا کام ہے. تو یہاں ایک ٹیکنیکل غلطی لوگوں سے ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو مالدار ہیں نہیں. اب یہ بھی ممکن ہے آپ کہیں کہ چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ مالداروں پر لازم, بولو بھائی, نہیں ہے, سوری, غریب پر لازم نہیں ہے, تو ہم تو کیا ہیں, غریب ہیں. تو یاد رکھو آپ کا غربت کا دعویٰ, یہ اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سابق صدر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, تو وہ بھی غریب سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے بہت خرچے ہیں, میں نہیں افورڈ کر سکتا, میں اسٹیل مل کھا کے بیٹھا ہوں, پی آئی اے کھائے, میں نے تو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں ابھی, اور میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو فقہا نے جو نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر, وہ نصاب کا اعتبار ہوگا کہ آپ کی تمام ضرورت کے جو بیسک خرچے ہیں وہ نکال کر اگر آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی, تو اس کا مطلب آپ شریعت کی نظر میں کیا ہیں, مالدار ہیں. کیونکہ مالدار نہ ہوتے تو اسلام آپ پہ زکوٰۃ کو لازم نہ کر رہا ہوتا, زکوٰۃ تو مالداروں میں فرض ہے نا. اس لیے علماء نے ایک نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت میں غور کر کے, کہ سونا, چاندی, مال تجارت, کیش رقم, اور وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہو, تو یہ تمام چیزیں اضافی ہیں. گولڈ کیا ہے بھائی, بولتے کیوں نہیں, اضافی ہے. آپ کے پاس اگر گولڈ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے, تو جو چیز آڑے وقت کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ گریوی ہوتی ہے. اور جو آڑے وقت میں, جو آڑا وقت کہتے ہیں کس کو ہیں, پہلے تو یہ سمجھ لیں, آڑے ترچے کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے لوگوں کو, تبھی تو آڑے ترچے ہو رہے ہیں. بھائی فزیکل فٹنس کا حال دیکھیں نا, عجیب طریقے سے کھا رہے ہیں, عجیب طریقے سے سو رہے ہیں, عجیب طریقے سے بیٹھ رہے ہیں, تو کیا ہو رہے ہیں, آڑے ترچے ہو رہے ہیں نا. تو وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آڑا ترچا. ان سے بولو یار آپ کی توند کہاں جا رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں بہترین فٹ فاٹ. اس کا مطلب ہماری قوم کو آڑے ترچے کا, بولو بھائی, نہیں پتا. تو آڑا وقت کسے کہتے ہیں, آڑا وقت کی ڈیفینیشن یاد رکھیں. آڑا وقت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو, پہننے کو, بولتے کیوں نہیں بھائی, لباس نہ ہو, رہنے کو گھر, ذاتی گھر نہیں, گھر نہ ہو رہنے. یہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز شارٹ ہو گئی تو سمجھ لو آڑا وقت آ گیا. تو فقہا بیان کرتے ہیں اگر آپ کے پاس رہائش کے لیے گھر ہے, چاہے اپنا ہو چاہے کرائے پر ہو,
آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں، اور ایسے کپڑے جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. کتنا فقہا نے بڑا ظرف کیا اور کتنی بڑی گنجائش دی کہ بھئی وہ کپڑے ضرورت میں داخل ہیں جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. حالانکہ ضرورت میں وہ داخل ہوتے نہیں ہیں، لیکن سال میں ایک دفعہ بھی ایک کپڑا استعمال نہیں ہو رہا تو اس کو آپ ضرورت میں کیسے شامل کر سکتے ہو؟ ارے کل کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میرے گھر میں کچھ برتن رکھے 29 سال سے، جو 29 سال سے استعمال نہیں ہوئے، تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ میں نے کہا ان برتنوں کو کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو قربانی بولتے کیوں نہیں بھائی؟ واجب ہے، کیونکہ یہ ضرورت سے زائد سامان ہے. اس کے ضرورت میں داخل نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پورا سال گزر گیا اور یہ استعمال نہیں ہوئے. بھائی سردی آئی، بعض برتن ممکن ہے سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں، گرمیوں میں استعمال، سوپ کے پیالے جو ہیں سردیوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، گرمیوں میں استعمال کہہ سکتے ہیں نا ہم. بہت ہی لینڈ لارڈ اگر زندگی بھی دیکھی جائے نا، بہت ہی لگژری لائف بھی دیکھی جائے جو لینڈ لارڈ کی ہوتی ہے، اس کے حساب سے بھی کم از کم سال میں ایک دفعہ تو برتن کا استعمال ہو جانا چاہیے نا. سال میں ایک بار بھی استعمال میں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ آپ کی ضرورت میں داخل نہیں ہے، یہ عیاشی شو کے لیے کہ مہمان آئیں گے دیکھیں گے برتن بھی ہمارے گھر میں. تو میں نے کہا 29 سال سے جو برتن رکھے ہوئے ہیں ان کو عجائب گھر میں آپ جمع کرا دیں، ٹکٹ لگا دیں آثار قدیمہ کے برتن، اور اس پہ لکھ دیں کہ یہ وہ برتن ہے جس میں قائد اعظم کو ہم نے چائے پلائی تھی. کچھ بھی کر دیں لوگ مان لیں گے، کیونکہ 29 سال ویسے تو قائد اعظم کے انتقال کو زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن ہسٹری ہماری نئی نسل کو زیادہ معلوم نہیں ہوتی. جب ایک آدمی دیوار بنا کے اس پہ لکھ سکتا ہے کہ ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ وہ آثار قدیمہ کی دیوار ہو، تو آپ برتن پہ نہیں لکھ سکتے کہ ہم علامہ اقبال کے شکر گزار ہیں. کپ پہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کپ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے. تو 29 سال سے تھوڑا ہی پیچھے رہ گیا. تو آڑا وقت کا مطلب کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو، رہنے کو بولو بھائی. پھر بھی فقہا نے اور مزید وسعت کی ہے کہ وہ چیز جو سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہو رہی تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے، وہ اضافی ہیں. تو اضافی چیزوں پہ قربانی ہوتی ہے. گاڑی آپ کے پاس کتنی بھی لگژری ہو لیکن استعمال میں ہے تو شریعت فرض کر لیتی ہے چلو یہ بھی تمہاری ضرورت کی چیز ہے، استعمال کی چیز. کتنا بڑا ظرف، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہو کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے، حالانکہ آپ کے پاس گولڈ رکھا ہوا ہے، 3-4 تولے سونا رکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی 2-3 تولے سونا تو آڑے وقت کے لیے ہے نا. تو بھائی آپ پر آڑا وقت نہیں آیا. آپ صبح 2 پراٹھے کھائے آپ نے، دوپہر آپ کبھی پیزا کھا رہے ہو، کبھی برگر کھا رہے ہو، انڈے والے برگر کی بھی نوبت نہیں آتی. رات کو آپ پھوڑتے ہو طبیعت سے، اس کا مطلب آپ پہ آڑا وقت نہیں آیا. جن چیزوں کو آپ آڑا کہہ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں آڑے نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو یار وہ بچے کی اسکول کی فیس بھرنی ہے میں نے، یہ آڑا وقت ہے. ابھی تو بچے کو انجینئرنگ کرانی ہے تو اس کے لیے میں گولڈ رکھا ہوا ہے تاکہ پہلے سیمسٹر کی فیس جائے گی. اللہ اس کو آڑا وقت، پھر تو سارے آڑے وقت نہیں ہیں. ارے آفیسر لیول کے لوگ تو معاشرے میں کم ہوتے ہیں نا بھائی. 90-95% لوگ عام ہوتے ہیں، 5% لوگ آفیسر لیول پہ پہنچتے ہیں. تو کیا 95% لوگ جو انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بن رہے یہ سارے آڑے وقت سے گزر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو اللہ پہ الزام ہے. اللہ تو نے انسانوں کو پیدا کیا 95% کو کبھی آڑے وقت سے تو نکالتا ہی نہیں ہے، 5% کو عیاشی میں لگا دیا. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، انسان کی بنیادی ضرورتیں میرے ذمے ہیں. تو یہ کیسے ذمے ہیں کہ 5% لوگوں کو تو نے ڈاکٹر انجینئر بنا دیا، 95% کو وہ ٹماٹر بیچ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب اللہ ٹماٹر بیچنے والے کو آڑے وقت میں سمجھتا ہے ہی نہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. شکر ادا کرو، شکر. اگر اسکول کی فیسیں نہیں ہے کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے، کھانا پینا بچے کا ہو رہا ہے نا، قد بڑھ رہا ہے اس کا، تو بس اللہ نے فل عیاشی میں رکھا ہے آپ کو. بن جائے ڈاکٹر انجینئر اچھی بات ہے، پائلٹ بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی چائے وائے کا کیس ہو جائے، زیادہ میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا. کہے گا یار مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. آئندہ اگر وہ جہاز لے کر آئے نا بمباری کے لیے، سب سے پہلے میرے گھر پہ آئے گا. وہ ابے نندن کی بات کر رہا ہوں. وہ کہے گا یہ مفتی صاحب نے تو زیادہ ہی کر دیا. تو آئندہ اگر اللہ نہ کرے بم جہاز لے کر آیا تو بولے گا پہلے، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. ہم گوشت کھانے والے لوگ ہیں. ہمارے جو پائلٹ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گیٹ سے ہی واپس کر دیے، کہ گیٹ سے ادھر آنے نہ دیا. تبھی تو ہم تسلی سے یہاں بیٹھے ہیں. تو ادھر چلا گیا نا تو سارا بقرعید کا ٹاپک چینج ہو جائے گا. کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی کو خود دلچسپی ہوتی ہے نا، تو اس میں ایک دم ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ٹاپک بھی انہی ٹاپکس میں سے ایک ہے، لیکن ابھی میں جان کر واپس آ رہا ہوں کہ بقرعید کا سارا موضوع نہ خراب ہو جائے گی. تو بھائی جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ کرے آج مختصر وقت میں جامع باتیں کہنے کی اللہ توفیق دے دے. تو
52.5 तोला चांदी के बराबर अगर मेरे भाई किसी के पास रकम है या जरूरत से ज्यादा सामान है या इजाफी चीज है, वही जो जरूरत से ज्यादा सामान या करेंसी है, नोट है या चांदी है या सोना है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अलबत्ता 52.5 तोला चांदी में खल 50-55 हजार की है। अलबत्ता इस 50-55 हजार की मालियत अगर आपके पास है तो इसमें सबसे पहले कर्जा माइनस करना है। 50 हजार का कर्जा, 50 हजार 55 हजार मौजूद है लेकिन कर्जा 1 लाख का है, तो कुर्बानी वाजिब बोलो भाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? शरीयत कहती है पहले जिसका कर्जा है उसके पैसे वापस करो, ठीक है ना। कर सकता है ऐसा आदमी, भाई कर्जा वाला अगर मांग नहीं रहा, इसको इजाजत दे रहा है यार कोई बात नहीं अगले साल दे देना, 6 महीने बाद दे देना, तो आप कर सकते हैं, करेंगे तो सवाब मिलेगा। लेकिन अगर वो मांग रहा है पैसे तो फिर शरीयत में उसका हक पहले है, तो वाजिब नहीं है। लेकिन या कर्जा तो नहीं है लेकिन अभी बेसिक खर्चे घर के निकलने हैं, गैस बिजली का बिल, राशन, ये खर्चे क्या होते हैं? ये बेसिक खर्चे होते हैं ना। तो ये खर्चे आपने क्या करने हैं? निकालने हैं। क्योंकि आप 55 हजार हैं और एक बकरा ले आया 25 हजार का, और पता चला कि ना गैस बिजली का बिल देने के काबिल रहे ना घर के राशन के, तो बेगम बोलेगी बकरा खुद ही खा लो, पकाएंगे किसमें इसको। तो ये भी इस्तिताअत नहीं है, इसकी अलामत है कि इसमें इस्तिताअत नहीं है। तो ये बेसिक खर्चे निकाल के भी अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम बचती है तो फिर आप बाआसानी कुर्बानी कर सकते हैं। और हदीस का यही मतलब है, सही हदीस है, मन वजद सिआतन लिअन युज़हिया फला युज़हि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, जिसके पास गुंजाइश थी कुर्बानी की, अब गुंजाइश हो गई ना आपके पास, अब इसमें ये नहीं देखना बच्चे को इंजीनियरिंग करवानी है तो उसके एनईडी के पैसे जाएंगे, फिर तो मेरे भाई कभी भी किसी भी चीज की इस्तिताअत हो ही नहीं सकती। क्योंकि फिर आगे ये भी सोचना फिर बच्चे की शादी भी करानी है, उसके इतने पैसे जाएंगे, फिर बच्चे की अगर विलादत हुई और बच्चे के पास पैसे ना हुए तो पोते के खर्चा भी उठाना है, फिर बच्चे को अगर मुस्तकबिल में बिजनेस की जरूरत हुई, डॉक्टर बन गया, अपनी क्लिनिक खोलने की जरूरत हुई, तो तारिक रोड में क्लिनिक भी खोल के देनी है, 2 करोड़ इसके माइनस कर दो, फिर तो दुनिया में कोई भी काम आप पर लाजिम नहीं होगा। इसलिए बस खाना पीना लिबास ये है, बाकी सब गरीबियां हैं, बाकी सब क्या है? गरीबियां। तो अब क्या है कि आपने ये सारे खर्चे निकाले, देखा भाई अभी भी पैसे बच रहे हैं, तो नबी ने फरमाया जिसके पास सियातन भी है सातन भी है, सियातन ज्यादा बेहतर है या सियातन ये इस वक्त जहन में नहीं है, तो जिसके पास गुंजाइश थी कुर्बानी की और उसने कुर्बानी नहीं की, वो हमारी ईदगाह के करीब भी मत फटके। और कुर्बानी के लाजिम होने की एक और दलील ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की वो गोश्त है, वो कुर्बानी नहीं है, उसे चाहिए कि वो नमाज के बाद दोबारा करे। अगर ये महज एक मुस्तहब अमल होता तो आप दोबारा करने का हुक्म देते? कहते चलो वैसे भी नफिल चीज थी, नियत का सवाब तुम्हें मिल गया है। एक सहाबी ने इल्म ना होने की वजह से बकरा ईद से पहले कुर्बानी, नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने कहा उनको आपने इजाजत दे दी कि तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हारे बाद किसी और के लिए काफी नहीं होगी। तो काफी ना होना इसकी अलामत है कि ये हुक्म मामूली हुक्म नहीं है। और कुरान में अल्लाह ने फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज भी पढ़े, वनहर और कुर्बानी भी करें। इमाम अबू हनीफा की दलील समझना आसान काम नहीं है। आज बहुत से पोस्टें इस पे चल रही हैं कि कुर्बानी लाजिम नहीं है, फला सहाबी का कौल, फला ताबी का कौल, ये तमाम अकवाल गुरबा और मसाकीन के बारे में है कि हर एक पर वाजिब नहीं है। तो बहरहाल इस पर तो दलाइल चलते रहते हैं। दूसरी बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि तमाम आसमानी मजहब में कुर्बानी है क्यों, इसका फलसफा क्या है? हमें तो बताया गया है सुन्नता अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत, वो हम सबके रूहानी बाप हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ने बता दिया कि कुर्बानी पर जितने भी एतराजात होंगे ना, उन सब का जवाब इस हदीस में मौजूद। लोग कहते हैं कि इतना मोटा कट्टा बैल का कुर्बानी के पर सबसे ज्यादा तकलीफ नाम लिहाज लिबरल्स को होती है। देखो ज़कात के खिलाफ कभी कोई लिबरल आवाज नहीं उठाएगा कि क्या इस्लाम में ज़कात 2.5% देंगे, देंगे नहीं, लेकिन एतराज नहीं करेंगे। अरे कभी किसी लिबरल को देखा कि उसने ये कहा हो कि ज़कात का हुक्म इस्लाम में ठीक नहीं है? अगरचे खुद ना दें ज़कात, लेकिन मानते हैं कि ज़कात का हुक्म बड़ा शानदार हुक्म है, इससे गरीबों के साथ क्या होता है? क्या होता है गरीबों के साथ? बता दो ना भाई। ताउन होता है, उनकी मदद होती है, खुश होते हैं भाई जबरदस्त। इनको एतराज हज पे भी होता है कि यार 8-8 6-6 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हैं, ये किसी गरीब को खिला देते अच्छा नहीं था?
اور فرض حج پہ تو اتنا نہیں ہوتا، نفلی حج پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار جب ایک فرض حج ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں جتنی بار بھی کرے کوئی ٹینشن۔ اصل میں مسئلہ پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہے؟ آج کل جو سوچ، جس سوچ کو یعنی پیدا کیا جا رہا ہے نا، وہ سوچ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو بیس ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو۔ بس عبادت کا تصور یہ رہ گیا ہے کہ انسان انسانوں کی خدمت کرے، بس اللہ کا بھی کوئی حق ہے اس کو نام نہاد جو لبرلز ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام میں زکات بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، غریب کے لیے ہے ہی نہیں۔ وہ اسلام کی بیس یہ ہے کہ سب کچھ اللہ، نہیں آ رہی بات؟ سب کچھ کیا ہے بھائی؟ تم اس کے غلام ہو، وہ جو کہے گا تم نے کرنا ہے۔ زکات بھی کس کے لیے دی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے لیے تھوڑی کھلا رہے ہم۔ کیا انداز ہے بھائی، ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا ہی نہیں رہے۔ میرے اسٹائل میں اس بات کو کہوں گا نا، غریب کو کھلاتے ہوئے میں کہوں گا ایسی کی تیسی، صحیح ہے، میں تیرے لیے کھلا ہی نہیں رہا، تو خام خواہ میں میرے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ مفتی صاحب اتنے نیک بن گئے، مجھ سے محبت کر کے مجھے کھلا رہے ہیں، تو میں اسے کیا کہوں گا؟ او بھائی تو زیادہ فری ہونے کی کوشش، تو میرا کیا لگتا ہے؟ نہ تو میرا چاچو ہے، نہ تو میرا ماموں ہے بھائی، نہ کوئی سسرالی رشتہ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تجھے کیوں کھلاؤں؟ ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے بھائی ملاقات کا لوگوں سے، ہم تجھے کھڑے ہو کے کھانا کھلائیں؟ تو یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے اسٹائل میں کر رہا ہوں، کہیں آیت میں جا کے دیکھ نہ لینا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ابے تبے کہاں لکھا ہوا ہے، نہیں آ رہی بات؟ بزبان حال ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم تمہارے لیے نہیں کھلا رہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے کس کے لیے؟ اللہ۔ تو ہم حقیقت میں اللہ کو کھلا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ کہے گا میں بھوکا تھا مجھے تم نے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا مجھے تم نے پلایا نہیں، تو لوگ کہیں گے اللہ تجھے کون کھلا سکتا ہے، تو خود رزاق ہے۔ تو اللہ کہیں گے میری مخلوق بھوکی تھی تم نے میرا خیال نہیں رکھا، تو اس کا خیال رکھنا میرا خیال رکھنا ہی ہے۔ تو ہم تو تمہیں تھوڑی، ہم تو اس حدیث کے مطابق کس کو کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو۔ تم ہمارے کیا کر لو گے بھائی؟ وہ کھانے کو روٹی نہیں ہے تو ہمارے کام بناؤ گے ہے بھائی؟ دکان پکوڑوں کی اور باتیں تو کروڑوں کی کر لیا کرو یار، دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا یہ کہتے ہیں بھائی ہم تمہارے لیے لفٹ نہیں کرا رہے، ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ آخرت کا ایک دن آنے والا ہے جس پر ہماری کوتاہیوں پہ ہمیں پکڑا جائے گا، تو ابھی سے کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے کہیں اللہ تیری مخلوق محتاج تھی، ہم نے ان کا خیال کیا، آج ہم ٹینشن میں، تو ہمارا خیال کر، ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ تو اسلام میں جو مخلوق کا خیال ہے وہ اصل میں ہے کس کے لیے؟ اسلام میں تو ہے ہی سب کچھ اللہ۔ اسلام شروع بھی اللہ سے ہوتا ہے، ختم بھی اللہ پہ ہوتا ہے، اس نے بنایا ہے، وہ اپنے لیے بنایا ہے، اس نے ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بنایا ہے۔ اپنے اگر ایک دوسرے کے لیے بنایا ہوتا تو ایک دوسرے سے جدا کیوں کر دیتا ہمیں؟ ارے اولاد اور ماں اور بیٹے کا، بچوں کا رشتہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، وہ بھی قبر میں اور یہ بھی قبر، باپ بیٹے الگ، میاں بیوی الگ، سب الگ۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرماتے ہیں اکیلے آ گئے جیسے ہم نے اکیلے بنایا تھا تمہیں، ویسے ہی تنہا۔ تو آپ کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے اس لیے آپ کو نہ قربانی سمجھ میں آ رہی ہے نہ حج۔ جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ان کو تو پہلا والا حج جو فرض ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، جن میں تھوڑا تھوڑا لبرل پنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ان کو دوسرا حج سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اب تو فرض ہو گیا تو اب کیا ضرورت ہے، اب صدقہ کر دو۔ ہم کہتے ہیں بھائی صدقہ بھی کرو، گنجائش اللہ نے دی ہے تو دوبارہ حج بھی کر لو۔ اللہ کے گھر کی زیارت معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھو آپ اپنے والدین کے ہاں پیسے خرچ کر کے جاتے ہو، آپ کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں، آپ امریکہ سے آتے ہو، یار میں اپنے ابا کے گھر کی زیارت کروں گا، ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک دفعہ زیارت کر لیا، آپ ابا سے آگے ملے، اب آپ کہہ رہے ہو اگلے سال بیگم سے کہہ رہے ہو میں ابا کے یہاں جاؤں گا ملنے کے لیے، بہت دن ہو گئے ابا کو نہیں دیکھا، ابا کی زیارت نہیں ہوئی ہے، بیگم کہتی ہے جتنا خرچہ۔ اب لبرل لوگوں کو یہاں یہ دلیلیں سمجھاؤ، کوئی ابا خود لبرل ہوں، لبرل سے مراد وہی نام نہاد لبرل، ابا خود لبرل ہے اور وہ نہیں مانتے کہ نفلی حج دوبارہ کیا جائے۔ بیٹا کہہ رہا ہے ابا میں آپ کی زیارت کے لیے امریکہ سے آنا چاہتا ہوں، تو یہ اسے کہے کہ بیٹا جتنے پیسے آنے جانے میں لگیں گے کسی غریب کو کھلا دینا، یہاں یہ دلیل دے گا؟ بولے گا بیٹا بہت دن ہو گئے آپ کا تو ٹھیک ٹھکانے کا پتہ ہی نہیں ہے، یار باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو جیسے والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے گھر آیا کریں جہاں ہم نے ان کو پالا پوسا ہے، تو اللہ میاں بھی چاہتے ہیں کہ میری مخلوق میرے گھر کی زیارت
بولتے کیوں نہیں بھائی اور روکڑا خرچ کر کے آئے, فری پھوکٹ کی زیارت اللہ کو پسند, بولو بھائی نہیں ہے, کچھ پیسے خرچ کر کے آؤ. تو جو بار بار زیارت کرے اور اچھی بات ہے بھائی, تو غریبوں کو بھی کھلاؤ, حج بھی کرو, عمرے بھی کرو, سارے شعبے زندہ کرنے ہیں. کسی ایک شعبے کی وجہ سے کسی دوسرے شعبے کا نقصان نہیں کرنا, اور یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو قربانی بھی ایسے ہی ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا کٹا ذبح کرنے کے بجائے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیتے, بالکل بہتر نہیں ہے. کیونکہ قربانی کے 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے, میرے لیے کر رہے تھے نا, تو اب یہ کام کرو. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بے روزگار ہے تو اس کو اتنے پیسے دے دو, اللہ خوش نہیں ہوگا. ہاں وہ غریب خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ بہت زبردست بھائی آپ کا قربانی کا فلسفہ, کم از کم مجھے بہت پسند آیا. سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہے گا؟ کم از کم مجھے بہت. تو اس کے ساتھ اگر تعاون کرنا ہی ہے تو قربانی کر کے گوشت دے دو, ایک تیر سے 2 شکار. مجید کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح طرح سے, اچھا آپ اگر بیٹھ جائیں تو میرا خیال زیادہ اچھا ہے, جو گارڈ ہے اگر ادھر بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس سیکیورٹی گارڈ سے زیادہ بھی نہ الجھیں, وہ اپنے حساب سے چلیں گے نا. میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہے نا, دیکھو آپ ماشاءاللہ ٹورنٹو میں رہتے ہیں, کینیڈا میں, صفائی ستھرائی جو کچھ بھی ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہو, تو آپ کے پاس ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن قرآن مجید نے ایک دعویٰ کیا ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, یہ مائک کی آواز ٹھیک نہیں ہے, آواز گونج کے میرے کانوں میں دوبارہ آ رہی ہے, اس کو سیٹنگ پہ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سیٹ کریں آواز ساؤنڈ کو, وائس کو سیٹ کریں. ہاں ایکو بالکل بند کرا دیں, اور آواز جو ہے نا میرے کان میں دوبارہ گونج کے آ رہی ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں اپنا بیان خود ہی سن رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ایک اناؤنسمنٹ کروائی, قرآن کا اس کو حصہ بنایا کہ من اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے اعراض کرے گا, میرے مذہب کو میرے دین کو فالو نہیں کرے گا, فإن له معیشة ضنکا, اس کو میں تنگ زندگی دوں گا, خوشیوں بھری زندگی اس کو نہیں ملے گی, ٹینشنوں والی زندگی ملے گی اس کو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کینیڈا میں ہیں, اب ہماری زندگی ٹینشن فری ہو گئی ہے, ہماری زندگی میں سکون ہے, سب اوکے کی رپورٹ ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کیا ہے آپ کی غلط فہمی. اگر عیش و عشرت والی زندگی, اکنامکلی مضبوط ہونے والی زندگی میں سکون ہوتا تو دنیا میں ان ملکوں میں خودکشی کا ریشو 0 ہوتا جو بالکل ٹینشن فری ہے. آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ, ساری دنیا وہاں جانے کا سوچتی ہے. ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے خیال آیا کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں گھومنے کے لیے, کتنا خرچہ ہوگا؟ شوہر نے کہا بالکل بھی خرچہ نہیں ہوگا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کسی خیال آنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا, گورنمنٹ کی طرف سے سوچنے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے. تو خواتین کو خیال بھی کہاں کا آتا ہے؟ سوئٹزرلینڈ کا. وجہ کیا ہے بھائی؟ نیچرل بیوٹی بھی بہت ہے, آرٹیفیشل بیوٹی بھی بہت ہے, اکنامکلی انتہائی اسٹرانگ کنٹری ہے. میں سوئٹزرلینڈ جا بھی چکا ہوں, لیکن آپ حیران ہوں گے دنیا میں خودکشی کا ریشو یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. بہت دفعہ سوئٹزرلینڈ خودکشی میں ٹاپ پر ہوتا ہے. سوسائٹ میں کس پر ہوتا ہے؟ یعنی آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہو رہی ہوتی ہیں ریشو. بعض دفعہ جاپان ٹاپ پہ چلا جاتا ہے. ابے بھائی جاپانی ہو, تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی تمیز سے لوگ جاپان میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے. ہمارے پنجاب کی گالیاں اگر جاپان والوں کو سکھا دو نا, آپ ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کے جان سے مار دیں وہ, جو ہمارے ہاں ٹینشنیں ہیں. تو جاپان میں گیا ہوں, لوگ جھک کے ملتے ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں. آپ 2 گاڑیاں جا رہی ہوں گی نا, جاپانی کہے گا پہلے آپ. وہ سنا ہے پہلے آپ والا؟ ابھی نہیں سناؤں گا. جاپانی کیا کہے گا؟ پہلے آپ. ہم کیا کرتے ہیں, تیری ایسی کی تیسی, تو گاڑی آگے کیسے لے کر آیا؟ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے جاپان میں. یار سب سے بڑی ٹینشن دنیا میں واش روم ہے.
जापान में जब आप वॉशरूम में जाओगे ना, आपको देख के ढक्कन खुल जाएगा उसका ऑटोमेटिक, यानी आपको वो खोलने की भी जरूरत नहीं है, वो वेलकम करेगा। वॉशरूम, रेस्टरूम आपको कहेगा आइए तशरीफ लाइए। टेम्परेचर वॉशरूम में मेंटेन, पानी का टेम्परेचर, बस कभी ज्यादा मैं क्या डिटेल में जाऊं यार, यानी उस जगह भी टेंशन नहीं है, इतनी राहत, इतना सुकून इंसान को मिलता है। लेकिन आपको पता है जापान कभी खुदकुशी में पहले नंबर पे होता है, कभी दूसरे नंबर पे, कभी तीसरे नंबर पे। ये मुल्क, मुख्तलिफ मुल्कों में खुदकुशियों का ये रेशो चलता रहता है। भाई क्या वजह है यार, तुम क्यों, अगर हमारे मुल्कों की जो गरीब मुल्क हैं उनकी टेंशनें जापानियों को दे दी जाए तो शायद एक शख्स भी जिंदा ना बचे। तो क्या वजह है भाई, सब कुछ होने के बावजूद जिंदगियों में सुकून नहीं है। कुरान के अल्फाज हैं, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम से हमने कह दिया था अपने बच्चों को समझा देना, पोते नवासों को, परपोतों को, पोतों के पोतों को, क़यामत तक जितने इंसान आएंगे ना उनको ये बात वसीयत कर देना कि जो मेरी याद से एराज करेगा फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसको जिंदगी तो मिलेगी लेकिन ऐसी जैसे जेल की कोठरी में रहता हो। जमीन अपनी तमाम तर वुसअतों के बावजूद उस पे तंग हो जाएगी। पहले जमाने में टेंशनें ज्यादा थी, फिर भी खुदकुशियां कम थी। आज टेंशनें खत्म हो गई हैं, खुदकुशियों का रेशो। सेंटेंस आपने मुकम्मल करना है, जब भी मैं अधूरा छोड़ू ना तो आपने कंप्लीट करना है उसको। ये मैं अधूरा जान के नहीं छोड़ता कि मैं कोई अटक जाता हूं। अल्लाह का शुक्र है मेरी जबान में अटकन नहीं है। वो एक आदमी की जबान में अटकन थी, किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं भाई, ये तो कुदरत की तरफ से होता है। तो उसने क्या किया, गाली दी किसी को ना। अब जिसको गाली दी उसने जाके पुलिस वाले को बोला यार ये मुझे गाली दे रहा है। पुलिस वाले ने पूछा भाई तो इसको गाली क्यों दे रहा है? कह रहा है इसने मुझे एक घंटा पहले गाली दी थी। तो पुलिस वाले ने कहा जब घंटा पहले गाली दी थी तो तू भी 1 घंटा पहले गाली दे देता। कह रहे दी तो वहीं थी, निकली अब जाके, समझ रहे, 1 घंटे के बाद जाके वो, समझ रहे हो। तो मुझे कोई अटकन नहीं है कि मैं सेंटेंस को अधूरा छोड़ता हूं। मैं इसलिए अधूरा छोड़ता हूं ताकि आप कंप्लीट करें और मुझे लगे कि आप मेरे साथ, मेरी स्पीच में, मेरी बातों में मेरे साथ शरीक हैं। ऐसा ना लगे कि मैं टीवी में आ रहा हूं और आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। तो मैं यस कर रहा था मेरे भाई के फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, पहले जमाने में टेंशनें बहुत थी, पंखे नहीं थे, एयर कंडीशन नहीं था, लोग खजूरों के पंखे बैठ के झूल रहे होते थे, बाज़ दफा सर पे भी लगता था। वो जो मुलाजिम होते थे ना मालदारों के, भाई यूं 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 कर रहे होते थे, बाज़ दफा मुंह पे लग गया वो थप्पड़ मारता था, भाई तुझे तमीज नहीं है पंखा चलाने की। पसीनों में डूबे हुए होते थे, न बिजली न गैस न पेट्रोल, चल रहे हैं तो पैदल लंबे लंबे सफर करके हज पे जाते थे तो अक्सर तो हाजियों को डाकू रास्ते में लूट लेते थे। टेंशनें ही टेंशनें थी, फिर भी खुदकुशियों का रेशो बहुत कम। आज दुनिया टेंशन फ्री हो चुकी है, इतनी सहूलत है। तो पुराने जमाने में टेंशनें बहुत थी मेरे भाई, बहुत ज्यादा। लोगों को खाने के प्रॉब्लम थे, बहुत मसाइल थे, गुर्बत पहले ज्यादा थी, महंगाई पहले ज्यादा थी, लेकिन टेंशनें कम थी। अब टेंशनें खत्म है मगर टेंशनें ज्यादा हैं। आप कहेंगे टेंशनें खत्म, टाइम मतलब है कि महसूस ज्यादा हो रही है, खुदकुशियां ज्यादा हैं। डिप्रेशन की गोलियां पहले कम थी, अब तो बच्चे बच्चे को गोलियों के नाम पता होते हैं। और जितना आप उन मुल्कों में जाओगे ना जो बहुत ज्यादा ऐश है, उतनी ही टेंशन उन मुल्कों में ज्यादा है, उतनी ही डिप्रेशन उन मुल्कों में ज्यादा है। इसका मतलब भाई कोई टेक्निकल फॉल्ट है कि सब कुछ सही होते हुए भी सही नहीं है। क्या फॉल्ट है उसमें मैं आज थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। देखो फॉल्ट पता है क्या है, बार बार मैं एक बात बयान में कहता हूं, मुख्तलिफ अंदाज से उसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो नेचर से कभी भी बगावत मत करो। एक मिसाल देता हूं, बहुत दफा दे चुका हूं, पुराने लोग शायद बोर हो रहे हो, लेकिन भाई एक मिसाल अगर फिट बैठती है तो 20 दफा देने में भी कोई हरज नहीं है। आप जंगल से शेर को उठा के ले आए और लग्जरी लाइफ दे दी आपने शेर को। आपको शेर पे तरस आया कि पहाड़ों में रहता था, गार में रहता है, शिकार करना पड़ता है उसको जाके हिरन का, और इतनी टेंशन के बाद जाके 4 बोटियां मिलती हैं और हाइना आके खा जाता है, वो कौवे आके ज्यादा खाते हैं, शेर को इतना नहीं मिलता। टेंशन, आप उसको जू में ले आए, चिड़ियाघर में ले आए, उसको आपने एयर कंडीशन रूम दिया, गद्दे, बेड, शावर, गर्म पानी के चश्मे, ठंडे पानी के चश्मे, 4 अस्तगफिरुल्लाह 4 शेरनियां मुंह से निकल गई, एक शेरनी
اب منہ سے غلطی سے کوئی نکل جائے اس پہ تو اللہ بھی معاف کرتا ہے نا. تو غلطیاں بھی کیسی خاندانی ہوتی ہیں دیکھو ہم سے. خیر, تو میں ہمارے ایک دوست ہیں آرمی میں میجر ہیں, بڑے ہینڈسم اسمارٹ سے نا, تو میں ان سے سلام دعا تھی, میری گپ شپ تھی. ایک دن وردی میں کھڑے ہوئے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی, سیلفی لے کے چلی گئی. میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی, میں یہاں کھڑا ہوا ہوں اور آپ لڑکی آ رہی ہے آپ کے ساتھ ایسے ہی, یعنی ان کے تھوڑا سا حیا ہونی چاہیے نا اس کو. تو بالکل ہی عجیب سے. تو انہوں نے کہا بھائی اب کیا کریں یار, اب میں فوج میں ہوں, تھوڑا سا ہینڈسم ہوں, تو اب اس طرح کی ٹینشنیں میرے ساتھ ہوتی ہیں. میں نے کہا یار اتنی خاندانی ٹینشنیں آپ لوگ کے ساتھ ہوتی ہیں یار, صحیح ہے, فوجیوں کے ساتھ ٹینشنیں بھی دیکھو کیسی. تو اس پہ بڑا لوگوں نے ریکارڈ لگا لی, مفتی صاحب کیسی باتیں کریں. بھائی وہ مذاق تھا, تو مذاق کو کیا لینا چاہیے, مذاق لینا چاہیے نا, اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے, اتنا نیک بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. خیر, تو اب شیر کو آپ نے ایک شیرنی دے دی, بس فی الحال ہم ایک ہی پہ گزارا کرتے ہیں. شیرنی بھی لا کے رکھ دی, اس کا پورا ماحول بنا دیا, ایئر کنڈیشن روم, گدے, صوفے, اور آپ نے کہا کچا گوشت چبانے میں تجھے مشکل ہوگی, کباب اور کوفتے بنا کے آپ نے ٹماٹر کے ساتھ شیر کے سامنے رکھ دیے. خودکشی کرے گا کہ نہیں کرے گا تھوڑے دنوں میں, بتاؤ, بولو نا. کرے گا بھائی, مرے گا, ایک دن پڑا ہوا ہوگا الٹا. تھوڑے دنوں میں کہہ رہا ہے, کہے گا مجھے ڈپریشن کی گولی دے دو, مجھے ہرن نہیں چاہیے, کہے گا نا. کہے گا بھائی نہ مجھے ہرن کا گوشت چاہیے, نہ مجھے کباب چاہیے, نہ مجھے کوفتے چاہیے, مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاؤ, میں پاگل ہو گیا ہوں. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وجہ کیا ہے, آپ نے شیر کو نیچرل لائف نہیں دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیر کو آپ نے کیا کیا, نیچر سے, بولے نا یار, ہٹا دیا. بھائی شیر کو زو میں, چڑیا گھر میں وہ ماحول دیا جاتا ہے جو اس کی نیچر سے میچ کرتا ہو. اس کو وہی مٹی کے وہ بنا کے دیے جائیں گے, اور بالکل وہی ماحول. جتنا اس کو نیچر کے قریب رکھیں گے اتنا شیر خوش رہے گا. تو خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں, انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک اس کی مادی زندگی ہے اور ایک انسان کی روحانی زندگی ہے. انسان کی زندگی کا جانوروں کی طرح ایک پہلو نہیں ہے. خوب توجہ سے بات سننے کی کوشش کریں. انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک مادی زندگی اور ایک, بولو, روحانی زندگی. جانور کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے, مادی, اس کا روحانی پہلو نہیں ہے. اس کو میں تھوڑا مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو جانور کی مادی زندگی ہوتی ہے, ہم جب کہتے ہیں نا یہ بکرا بہت اچھا ہے, میرا بکرا ہے, بڑا ٹائٹ بکرا ہے, کیا مطلب, گوشت بہت ہے اس میں, ہائٹ اس کی اونچی ہے, ذبح کرو گے اچھا خاصا گوشت نکلے گا, لذیذ گوشت ہوگا. اچھے کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھے کا مطلب یہ, آپ نے کہا میرا بکرا بہت اچھا ہے, کسی نے کہا کیا مطلب بہت اچھا, کیا کہہ رہے بہت ہی نیک آدمی ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ تعریف کرو گے آپ, یہ صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے نا بھائی. تو جانوروں کی صرف مادی زندگی, شیر بہت اچھا ہے, اچھے کا مطلب طاقتور ہے, دوڑتا بھاگتا ٹائٹ ہے. جانور میں اچھے برے نہیں ہوتے, یعنی روحانی اعتبار سے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں, دیکھو کتا وفادار ہے, کیا مطلب, قدرت کی طرف سے ہے, اپنے اختیار سے نہیں ہے. تبھی کسی کتے کو وفاداری پہ ایوارڈ نہیں ملا ہے کہ اس نے, یا قیامت کے دن اللہ اس کو ثواب نہیں دیں گے, کتے یہ وفادار تھے یہ جنت میں جائیں گے, اور کوے چالاک ہوتے ہیں یہ کہاں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. بھائی اس کے پاس وہ جو وفاداری ہے وہ سافٹ ویئر قدرت نے اس میں انسٹال کر دی ہے, اس کے پاس بے وفائی کا آپشن, بولو نہیں, وہ نیچرلی وفادار ہے, وہ رہے گا. کتے کا مطلب ہی وفاداری ہے, اور کوئی دوسرا مطلب ہے نہیں. اگر وہ صاف ستھرا ہے تو جتنا قدرت نے اس کو صفائی سکھا دی اتنا ہی رہے گا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ترقی کر کے, اب دیکھو کتا گٹر کا پانی پیتا ہے, یہاں کتوں کی بات نہیں کر رہا میں, نارمل کتوں کی بات کر رہا ہوں جو سچی مچی میں دیکھنے میں کتے لگتے ہیں. یہاں کے کتے تو دیکھنے میں ان کی بھی فطرت چینج ہو گئی نا, کتے لگتے ہی نہیں ہے دیکھنے میں. تو اب کون اتنے صاف ستھرے نیٹ کلین قسم کے لاکٹ واکٹ والے کتے ہوتے ہیں. خیر, تو گٹر کا پانی کتا پی لے گا, لیکن ایک طرف صفائی ستھرائی طہارت, کہ پیشاب جب بھی کرے گا ٹانگ اٹھا کے کرے گا تاکہ چھینٹے نہ پڑ جائیں. اب بھائی تو کامن سینس کی بات ہے, پانی پینے پر جب آئے گا تو گٹر کا پیے گا, کیا کیا گند کھائے گا. لیکن بس قدرت نے جو اس کو سکھا دیا وہ اس سے ہٹنے والا نہیں ہے. جس جانور کو چالاک بنا دیا وہ ہمیشہ چالاک رہے گا, جس جانور کو بہادر بنا دیا وہ ہمیشہ بہادر رہے گا, جس جانور کو 2 نمبر بنا دیا وہ ہمیشہ 2 نمبر رہے گا, بے وفا رہے گا, چالاک رہے گا, ڈیڑھ ہوشیار رہے گا. جس کو بزدل بنا دیا, گیدڑ کو بزدل بنا دیا, وہ ہمیشہ
بزدل رہے گا. اس لیے جانوروں کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم, نہ ان کو بہادری پہ ایوارڈ ملتے ہیں نہ بزدلی پہ سزائیں ملتی ہیں. کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ ان کی روحانی زندگی نہیں ہے بھائی, وہ تو قدرت نے جس کو جو صفت دے دی وہ اسی پہ چلتا رہے گا قیامت تک. انسانوں کو ایوارڈ ملتے ہیں, نشان حیدر ملتا ہے بھائی بہادری دکھائی تھی, بزدلی پہ کورٹ مارشل ہوتے ہیں, لوگوں کی طرف سے تانے ملتے ہیں, وفا پر لوگ تعریفیں کرتے ہیں, بے وفائی پہ لوگ برائیاں کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جانوروں کی اخلاقی زندگی نہیں ہے. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. جانوروں میں جو صاف ستھرے ہیں وہ صاف ستھرے ہی ہیں, جو گندے ہیں وہ گندے ہی ہیں. اب وہ ہم افریقہ کے جنگلوں میں گئے, وہاں ہم نے وہ جانور دیکھا, وہ نہیں, وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو یار, نام یاد نہیں, وہ تو اتنا گھنٹے جیسا موٹا ہپو, وہ کیچڑ میں ہی رہتا ہے. کبھی اس کمبخت کو میں نے صاف ستھرا نہیں دیکھا, ہر وقت کیچڑ میں گھسا رہے گا. خرگوش کو آپ دیکھو, سرنگیں بناتا ہے لیکن پھر بھی نیٹ کلین رہتا ہے. اتنی لمبی لمبی سرنگیں بنائے گا. ہمارا مزدور کبھی سرنگ بنائے, کنواں کھودے تو مزدور کو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے, اتنا میلا ہو جاتا ہے وہ. لیکن خرگوش میلا نہیں ہوتا, وہ صاف ستھرا ہی ہے. تو جانور کی نہ صفائی ہے نہ گندگی ہے بھائی. جیسا قدرت نے بنا دیا, جس سانچے میں اللہ نے اس کو ڈھال دیا, وہ قیامت تک اسی سانچے میں رہے گا. انسانوں میں آپ کو میلے بھی ملیں گے, صاف ستھرے بھی ملیں گے. ایسے ایسے میلے ملیں گے کہ جس صابن سے وہ نہاتے ہیں اس صابن کو سرف سے دھونا پڑتا ہے بعد میں جا کے. ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اگر وہ اوپر والے پورشن میں نہا رہا ہوگا, نیچے والی آپا بولیں گی بہن کیا صحن دھو رہی ہو, کیا اتنا کیچڑ. میں نے جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, اتنے میلے بدبو آتی ہے. لیکن آپ کو ایسے صاف ستھرے بھی ملیں گے, نیٹ کلین. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اتنی زیادہ صفائی تھی نا ان کی طبیعت میں, ہم حیران ہو گئے جا کے نا. ان کے پاؤں کا جو تلوا تھا نا, نیچے کا حصہ, اس پہ کبھی میل کچیل نہیں دیکھا ہم نے. ان کو صفائی کا ایسا کچھ تھا, اتنی زیادہ صفائی. تو صاف ستھرا انسان اچھا لگتا ہے, میلا انسان برا لگتا ہے. اخلاقی طور پر صفائی اچھی چیز ہے, گندا رہنا بولو بری چیز ہے. سچ اچھی چیز ہے, جھوٹا ہونا بری چیز ہے. وفاداری اچھی چیز ہے, بے وفائی بری چیز ہے. چور ہونا برا ہے, ایماندار ہونا, چور پہ آپ کو پتہ نہیں کیوں ہنسی آئی ہے ایک دم سے, چور ہونا برا ہے, ایماندار ہونا اچھا ہے. یہ ساری صفتیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں, آپشنل ہیں. اپنی مرضی سے ایماندار بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے بے ایمان بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے شکر گزار بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے ناشکرا بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے بہادر بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے بزدل بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے سخی بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے کنجوس بھی بنتا ہے. جانوروں میں جو کنجوس ہیں, کنجوس کے کنجوس ہی رہیں گے, وہ جو سخی ہیں وہ سخی کے سخی رہیں گے. اس لیے جانور کی کوئی اخلاقی زندگی بولو نہیں. تبھی جانوروں میں میرا کبھی بیان ہی نہیں ہوا کہ میں کتوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یار, یا میں طوطوں کو سمجھا رہا ہوں کہ بے وفائی مت کیا کرو. طوطا چشمی مشہور ہے نا, طوطے کو آپ ساری زندگی پالو, جس دن پنجرے کا دروازہ کھلا ہو گیا مارکیٹ سے شارٹ. کتے کو وفا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کتے کو تو بھگانا مشکل ہو جاتا ہے, وہ کہے گا نہیں بھائی تو نے مجھے 2 نوالے کھلا دی, اب میں تیرا غلام ہوں. اللہ نے پیغمبر انسانوں میں بھیجے ہیں, جانوروں میں نہیں بھیجے. تو اب خوب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں, اخلاقی اور مادی. مادی زندگی میں بھی اس کو نیچر پہ چلنا ضروری, اخلاقی زندگی کے لیے بھی اس کو نیچر پہ چلنا ضروری. کینیڈا آ کے آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں مادی زندگی میں نیچر کو فالو کرنا ہے. یہ بات آپ کی کھوپڑی سے نکل گئی کہ بھائی ایک انسان کی روحانی زندگی بھی ہے, اس میں بھی ہمیں کس کو فالو کرنا ہے, نیچر کو فالو کرنا ہے. اور روحانی زندگی میں نیچر, جسمانی زندگی میں نیچر کو فالو ڈاکٹر کرائے گا, روحانی زندگی میں نیچر کو فالو پیغمبر کرائیں گے. وہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. نہیں یاری بھائی پولیس بلاؤ. آپ سمجھتے ہو کہ سب کچھ کینیڈا ہی ہے, سب کچھ سائنسدان ہی ہے. بھائی سائنسدان, ریسرچر مادی زندگی کے محقق ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نیچر کو فالو کرو گے. نیچر کو فالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں انسان چلتا تھا, دوڑتا تھا, بھاگتا تھا, محنت کرتا تھا. اب انسان گاڑیوں میں آ گیا, سارا ٹائم کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے, صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے دوڑنا پڑے گا. گاڑی ٹانگوں کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے. لوگوں نے جوس بنا کے پھلوں کے پینا شروع کر دیے,
جوسر مشینیں آ گئی ہیں, ڈاکٹروں نے بتایا بھائی یہ نیچرل نہیں ہے, قدرت نے کینو مالٹا سیب پیدا کیے جوس نکالنے کے لیے, چبا چبا کے کھانے کے لیے. تو یہ جو گرائنڈر مشینیں ہیں یہ دانتوں کا آلٹرنیٹ. جلدی پلیز منہ سے یعنی ارشاد فرمائیے, میں پھوٹیاں بولنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے. یہ گرائنڈر مشینیں یہ دانتوں کا آلٹرنیٹ. سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے نیچر کے اصول کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. اب بتاؤ کوئی انسان کا یار ہم 1000 سال پہلے بھی روٹی کو دانتوں سے چبا چبا کے کھایا کرتے تھے اور گوشت کو ایسے یوں کر کے چبایا کرتے تھے. ابے بھائی پہاڑوں پتھروں کا دور تھا, اب سائنس ترقی کر چکی ہے, اب روٹی چبا کے نہیں کھائیں گے. گرائنڈر مشینیں دانتوں کا آلٹرنیٹ ہیں, مشین میں ڈالو چبا کے پاؤڈر بنا کے دے دے گی اور پھانک لو, ٹائم بھی بچے گا. ڈاکٹر کیا کہے گا, نا چبانے کا پروسیس اسی طرح ہے جیسے 10,000 سال پہلے تھا. آپ نے کہا بھائی پرانے دور کی باتیں کرتے ہو یار ڈاکٹر صاحب, پہلے زمانے میں ٹانگوں پہ چل کے ہم جایا کرتے تھے. ٹانگوں سے مراد وہ گھوڑے والے ٹانگے نہیں, یہ والی ٹانگیں, اس پہ چل کے جایا کرتے تھے, وزن اٹھاتے تھے. اب مشینیں آ گئی ہیں, کرینے آ گئی ہیں, اب گاڑیاں آ گئی ہیں, اب پیدل چل رہا, وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر. لوگ علماء پہ یہ اعتراض کرتے ہیں یار یہ ہمیں 1400 سال پہلے دھکیل رہے ہیں یار, سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے. بھائی ایڈوانس ہو گئی ہے تو چلنا پھرنا چھوڑ دو نا, واکنگ اور جاگنگ چھوڑ دو. آپ گاڑیاں آ گئی نا ٹانگوں کا آلٹرنیٹ, بائکیں آ گئی ہیں نا, لیکن موتیں کیوں واقع ہو رہی ہیں؟ بائکوں اور گاڑیوں کی وجہ سے ہی تو ہو رہی ہیں. بائک اور گاڑی کی وجہ سے لوگوں نے پیدل چلنا چھوڑ دیا. ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, گاڑیاں کے بجائے جہاز آ جائیں, کچھ بھی آ جائے, آپ کو پیدل چلنا ہے. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہو پھلوں کا جوس نہیں پیو, کینو مالٹے ایسے کھایا کرو, سیب چبا چبا کے کھایا کرو. ڈاکٹر صاحب آپ چبا چبا کے باتیں کرتے ہو, آپ ہمیں 1400 سال پہلی زندگی کی طرف دھکیل رہے ہو. اب مشینوں کا دور ہے, کون گھنٹہ سیب کو یوں کر کے چبائے, محنت کرے. زوم کیا گرائنڈر مشین پہ ایک لطیفہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے. ایک خاتون جب میکے جاتی تھی نا تو ان کے میاں پتلی گلی سے گھر سے نکل جاتے تھے, آوارہ گردی کرتے تھے, اوٹ پٹانگ کرتے تھے, غیر اخلاقی. تو وہ عورت جب بھی گھر جاتی نا وہ پہلے بتا کے جاتی اپنی میکے, دیکھو آپ رات کو جلدی گھر آؤ گے اور ٹائم پہ گھر آ جانا. تو وہ میکے جا کے فون کرتی ہیں اپنے شوہر کو, آپ گھر پر ہیں, رات کے 2 بج رہے ہیں. ہاں بیگم میں گھر پہ ہوں, شریف آدمی ہوں میں. تو اچھا گرائنڈر مشین چلا کے دکھاؤ ذرا. وہ گرائنڈر مشین چلاتا, زوں آواز آتی, سمجھ جاتی بھائی گھر پہ ہی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوا, اچانک ایک دن وہ گھر پہ آ گئی, دیکھا میاں صاحب گھر پہ نہیں. بیٹے سے پوچھا بیٹا ابو کہاں ہے؟ کہہ رہے امی وہ گرائنڈر مشین لے کے نکلے ہوئے کہیں. امی وہ گرائنڈر مشین لے کے نکلے. خیر, تو اب مجھے بتاؤ بھائی پھلوں کا جوس تو جوس کی طرح وہ نہیں, وہ آلٹرنیٹ نہیں. شوگر اسپائک کرے گی, ایک دم بڑھے گی شوگر آپ کی. ڈاکٹر کہتا ہے بھائی باتیں صرف چبا چبا کے مت کیا کرو, کھانا بھی چبا چبا کے ہی کھایا کرو. اب آپ کا سائنس نے اتنی ترقی کر لی. بھائی سائنس جتنی ترقی کرے فطرت کا آلٹرنیٹ نہیں ہے, بلکہ سائنس کی ترقی ہی سے پتا چلے گا کہ نیچرل لائف ہی ضروری ہے. تبھی تو پیزے برگر آنے کے بعد صحتوں کا بیڑا غرق. کبھی دیکھا کوئی جان بنانے کے لیے ڈاکٹر کہا کہ پیزے کھایا کر تو دبا کے؟ پرانے زمانے کی طرح روٹی وہ گھنٹہ بیٹھ کے چبانا نہیں, پیزے کھایا کر نہیں. بھائی پہلے صحتیں اچھی کیوں ہوتی تھی؟ اسی وجہ سے نیچرل لائف تھی. تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ کیسے ممکن ہے کہ مادی زندگی میں سائنس کتنی ہی ترقی کر لے پھر بھی ہمیں اپنی جسمانی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے نیچرل لائف کی ضرورت ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کینیڈا میں آ گئے, روحانی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو نیچرل لائف کی ضرورت نہیں رہی ہو؟ نہیں یعنی میرا خیال ہے بات. بھائی روحانی زندگی کے, روحانی کا مطلب جو اخلاقیات ہے نا, اخلاقی زندگی انسان کی, اخلاقی جو پہلو ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فطرت, نیچر. اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کے علاوہ آپ کی روحانی زندگی کو نیچر پہ لانے کے لیے کسی کے پاس پیکیج ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ اسلام سے بغاوت کرتے ہو تو نیچر سے بغاوت کرتے ہو. یہ اسلام کا دعویٰ ہے, قرآن کا دعویٰ ہے, اور دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے. قرآن اور سنت کے پاس اس پر ایسے خاندانی دلائل ہیں. قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. دیکھو قرآن میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے, فزکس کی اور کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے. قرآن کا ٹاپک ہے اخلاقیات, آپ کی روحانی زندگی کو بہتر کرنا, اس میں ہدایت دینا, آپ کو گائیڈ کرنا. قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین, یہ گائیڈنس ہے. تو کیا مطلب میڈیکل سائنس کی گائیڈنس ہے؟ اگر قرآن میڈیکل سائنس کی گائیڈنس ہوتی تو جو قرآن پڑھنے والے سب سے بڑے ڈاکٹر ہوتے. وہ کیا خیال ہے بھائی؟ میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے اس وقت, اور میں آپ کو بتا رہا ہوتا گردوں میں پتھری کیسے نکلتی ہے اور بلڈ پریشر کیسے کنٹرول ہوتا ہے.
نہیں بھائی یہ علماء کا ٹاپک بولو نہیں ہے. تو قرآن گائیڈنس ہے, ہدایت ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک مادی جو کینیڈا میں آ کے ٹھیک ہوگا آپ کا, ہو گیا, کیونکہ یہاں مکھی اور مچھر مس کر رہے ہیں آپ لوگ, بیکٹیریا مس کر رہے ہیں آپ لوگ, بیمار کرنے والی چیزیں مارکیٹ سے کیا چل رہی ہیں, شارٹ, سمجھ رہے ہو نا, غربت نہیں ہے, مہنگائی نہیں, جو بھی ہے مہنگائی تو ہے لیکن اس کے حساب سے پھر تنخواہ بھی آپ کی ڈالر میں ہے, تو اس حساب سے بہت بہترین سڑکیں وڑکیں خوبصورت, اتنے خوبصورت گھر, اور گھروں میں فاصلہ بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ادھر درخت لگا ہوا وہ پھل اس گھر میں جا رہے ہیں اس کے, صحیح ہے نا, ہمارے کھڑکی کھولو دوسرا گھر شروع ہو جاتا ہے وہاں سے, عجیب حساب کتاب ہے, کوئی کھلے ڈلے گھر نہیں ہے. گلستان جوہر کی حالت دیکھو آپ, ایک صاحب میرے پاس آئے, میرا چھوٹا سا فلیٹ ہے, آپ کہتے ہو بچے اسپیڈ سے پیدا کرو, تو یہ گھر ایک کمرے میں اتنے بچوں کو کیسے سنبھالوں گا؟ میں نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ گلستان جوہر کے اس فلیٹ میں ہی رہ کے اسپیڈ سے بچے پیدا کرو؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, تھوڑا ادھر چلے جاؤ بھائی, تھوڑا احسان آباد کی طرف, گلشن معمار کی طرف نکل جاؤ, آپ کو جتنے کا فلیٹ اتنا سا گلستان جوہر میں مل رہا ہے, تھوڑا آبادی سے باہر جاؤ گے تو بڑی جگہ مل جائے گی. تو یہ وہی بات ہے کہ جس دن میرا بیان 4 شادیوں پہ ہوا تھا وہ سنا تھا, جس دن عدل پہ بیان ہوا تھا اس دن آپ چھٹی پر تھے, تو پھر گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گورنمنٹ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں. دیکھو گورنمنٹ میں ایک آدمی جو تھا نا, وہ انٹرویو لینے کے لیے گیا, دیکھا کہ وہ کوریج کے لیے گیا, تو دیکھا کہ ایک صاحب گڑھا کھود رہے ہیں, دوسرا اس میں مٹی ڈال کے بھر رہے ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ گورنمنٹ نے ایک درخت لگانے کا پیکج دیا ہے, 3 آدمیوں کے ذمہ کام لگایا ہے, ایک کا کام ہے گڑھا کھودنا, دوسرے کا کام ہے پودا فٹ کرنا, تیسرے کا کام ہے مٹی بھرنا. تو دوسرا چھٹی پہ گیا ہوا ہے, ہم دونوں اپنی ذمہ داری. گورنمنٹ کے کام ایسے ہوتے ہیں, کیا کہہ لیں بھائی, میں گڑھا کھود رہا ہوں, یہ مٹی ڈال رہا ہے, وہ ہماری کیا, ہماری تھوڑی قصور ہے کہ وہ چھٹی پہ گیا ہوا. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ روحانی زندگی, اخلاقیات, تہذیب, یہ مختلف نام ہیں, مختلف ناموں سے ہم اس کو تعبیر کر, مینرز, سمجھ رہے ہو نا, یہ مختلف نام ہیں, اخلاقیات, تہذیب, مینرز اور روحانیات, یہ ایک ہی چیز کے مختلف تعبیرات ہیں. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ والی گائیڈنس, یعنی ہم انسان کو انسان کا بچہ بنانے والی گائیڈنس, دیکھو انسان کا بچہ, یہ میں آسانی سے ایک لفظ سمجھا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ میری اپنی زبان لغت ہوتی ہے کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے. ہم جب کسی سے کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جا, تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ باڈی بلڈر بن جا, ڈولے شولے بنا لے. میں ایک دفعہ ایک جم گیا, میں نے اتنے اونچے اونچے ڈولے شولے والے لوگ دیکھے, میں نے کہا یار لسانی کے کٹے لگ رہے ہیں یہ تو مجھے. آپ کو پتہ, کوئی بھائی باڈی بلڈر ہو تو اس کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, مطلب یار اتنا ویٹ اٹھا کے کیا ضرورت اتنے بڑے بڑے اسپیڈ بریکر بنانے کی. آپ کو دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے پورے اسپیڈ بریکر, K2 ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں, تو بقرعید میں تیار ہوتے ہیں نا کراچی میں, دیکھا ہوگا آپ نے. اب آپ ایسے کسی بلڈر کو کہہ رہے ہو انسان کا بچہ بن جا, وہ کہے گا میں تیرے سے زیادہ طاقتور انسان ہوں. تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ بھائی انسان کے 2 پہلو ہیں, مادی لحاظ سے تو ہم سے زیادہ صحت مند ہے, ہمارا مقصد ہے کہ چوریاں چکاریاں چھوڑ دے, غیر اخلاقی حرکتیں چھوڑ دے, یہ مطلب ہوتا ہے انسان کا بچہ بننے کا. یعنی جب ہم کسی کی روحانی زندگی کو فوکس کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو آسان زبان میں کیا کہتے ہیں؟ انسان کا بچہ بن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کے پاس پیکیج, بولو ادھر توجہ, نہیں. انسان اگر انسان کا بچہ بننا چاہتا ہے نا, تو یہ قرآن کے علاوہ نہیں ہے کسی کے پاس پیکیج. یہ گائیڈنس آپ کو کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی. صحت کی گائیڈنس گوروں سے ملے گی, جاپانیوں سے ملے گی, ان کی تحقیقات, نئی نئی ریسرچ آتی رہتی ہیں. یہ ہے انڈے میں پہلے تھا کولیسٹرول نہیں ہے, کولیسٹرول ہے, اب آگے کولیسٹرول نہیں ہے. پہلے تھا ایک انڈا بھی لکھا ہوا کہ 4 انڈے کھاؤ, کل کلپ آیا ہوا ہے 4 انڈے کھائے کرو روزانہ. بھائی ڈاکٹر صاحب پیسے بھی دے دیا کرو 4 انڈوں کی دلی. خیر وہ یوٹیوب پہ تھا, میں کہہ نہیں سکتا تھا. خیر, تو میرے بھائی جیسے مادی زندگی میں اگر آپ فطرت سے بغاوت کریں گے تو آپ کی باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اسی طرح میرے بھائی روحانی زندگی میں اگر آپ فطرت سے بغاوت کرو گے تو آپ کی جو دماغ ہے نا, اس کی ایسی کی تیسی, ایسی ڈسٹربنس ہوگی کہ آپ پاگل ہو جاؤ گے, دماغ خراب ہو جائے گا, خودکشیوں کی طرف جاؤ گے. تو یہ جو بڑی بڑی قومیں ہیں نا جو انتہائی ترقی پہ پہنچی ہوئی ہیں, اور اس کے باوجود بھی ڈپریشن, اسٹریس اور خودکشیاں, وجہ کیا ہے؟ روحانی زندگی میں فطرت سے بغاوت.